السلام علیکم دوستو، آج ہم سنیں گے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا کیسا ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ چلتے ہیں ویڈیو طرف اور جانتے ہیں محمد علی مرزا کے اس بہترین بیان میں۔ صحیح مسلم میں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو بچیوں نے دف بجایا اور یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ اس سے میلاد ثابت نہیں اترتا؟ میلاد کیسے کر استقبال کیا؟ ہاں، اگر وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ربیع الاول میں آپ نے ہجرت کی تھی، دلائل النبوہ میں آتا ہے سوموار شریف کے دن، اگر ہر سال ربیع الاول میں بچیاں دف بجاتی تھی، طلع البدر علینا پڑھتی تھی، تو پھر تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو مسلم شریف میں یہ ہے کہ جس سال آپ آئے اس میں بھی ہے بنو نجار، جو آپ کا ننہال والا خاندان کا لوگ تھا، وہ عورتیں اور بچیاں اوپر چڑھ گئیں چھتوں پہ، انہوں نے یعنی یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمدہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم تو مطلب نعرے لگانے کے بھی حق میں ہیں، لگائیں، آپ ضرور لگائیں، لیکن نبی علیہ السلام سامنے آئے تھے تو آپ کے استقبال میں انہوں نے نعرے لگائے۔ جس طرح یہاں پہ بھی جب آتے ہیں وہ ان کے جب علماء آتے ہیں سٹیج کے اوپر تو ان کے وہ نعرے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور جناح ڈے آتا ہے تو اے قائد اعظم تیرا احسان ہی احسان، تو لگاتے ہیں لوگ۔ اس طرح کے نعرے اگر کوئی لگانا چاہے تو لگائیں، ہمیں تو کوئی عرض نہیں ہے۔ المدد یا رسول اللہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یا رسول اللہ کہا تھا، تو ہم تو ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، تو کہیں کوئی ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، ضرور کہیں، لیکن اس سے یہ والا چیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی ثابت ہے نا وہ اتنی ہے۔ اگر وہ ہر سال بچیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر وہ ایک ہی دفعہ اکٹھی ہوئی ہیں تو پھر ہماری بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میلاد شریف کے موقع پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا یا اس کے علاوہ سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے لگانا، کیا یہ درست ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی بتا دیں کہ یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا؟ کلپ نہیں اتنے لوگوں نے دیکھے جتنا ہمارا وہ کلپ دیکھا ہوا ہے، اس میں نے یہ سارے دلائل ذکر کیے تھے کہ یا رسول اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں، لبیک یا رسول اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کی نیت کا مطلب ہے میں حاضر ہوں۔ اگر ایک شخص کو کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کہ میں آپ کی محبت میں داڑھی رکھوں نہ بخشے، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، ہوتے نالے ٹھوس ہو جان گے، یا رسول اللہ ٹھوس، اس طرح کے لبیک ہیں۔ تو اس سے صحابہ کرام لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے۔ وہ معاذ بن جبل والی جو حدیث آتی ہے، آپ نے پیٹھ کے پیچھے سوار کیا، بخاری مسلم دونوں میں، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو شروع ہو گئی کتاب الایمان میں، آپ نے فرمایا معاذ کا لبیک یا رسول اللہ، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، فرمایا ہاں کی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، صرف عبادت نہیں سر، ایاک نعبد نہیں وایاک نستعین بھی، اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارے۔ تو پھر آپ سے تھوڑی دور سواری کی، آپ میں معاذ کا لبیک یا رسول اللہ، جانتے ہو کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور اسی کی عبادت کرے، ہائے 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 ہائے، کہ یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندے کا، ایسے بندے کا جو مشرک نہ ہو اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، یعنی نماز بھی پڑھتا ہو، باقی احکامات بھی، ایسے بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے۔ یہ میرا رائٹ ہے میرے گاڈ کے اوپر، جس طرح گاڈ کا رائٹ میرے اوپر ہے نا، اگر میں وہ اوبے کر لوں پھر میرا رائٹ اوبلیگیٹری ہو جائے گا گاڈ کے اوپر، حالانکہ اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اس نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ جو میرا بندہ تابع فرمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر مجھ پہ واجب ہے میں اسے رسپانس کروں، اس میں لبیک یا رسول اللہ آتا ہے۔ نماز میں بخاری مسلم میں آتا ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ تو ہم نماز میں یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں نا، لیکن اس میں حاضر و ناظر تو ثابت نہیں ہو جاتا، وہ تو یعنی ہمارا اس میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا، تو بالکل اللہ ہی پہنچا رہا ہے، تو یا رسول اللہ تو ہم مانتے ہیں۔